नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और सवाल आज जो हम लेकर आए हैं वो ये कि क्या मुसलमान चाहते हैं पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू हो? क्या कुरान हदीस ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करवाना एक मुसलमान का फर्ज है? क्या मुसलमान चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू हो? क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ जिक्र है इसका? इस्लाम जो है वो रिलीजन ये चाहता है, हर मजहब ये चाहता है कि उसका फैलाव हो। जैसा कि आप जानती हैं कि अगर इस्लाम को इन्फोर्समेंट की इजाज़त मिले और इस्लाम वहाँ के किसी भी कंट्री के बासियों की इच्छा और उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अगर इस्लाम को इजाज़त मिलती है और इस्लाम यानी वहाँ पर अगर रूल ओवर कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है जी, अगर ताकत में कहीं मुसलमान आए तो फिर वहाँ शरिया कानून लागू करवाएं। शरिया कानून कहेंगी तो इस्लाम शरिया कानून बेसिकली जिसको हम समझते हैं कि बहुत सारी पाबंदियां होंगी और बहुत सारा जो है वो उसमें लोगों पर इन्फोर्समेंट होगी, तो ये इस्लाम का एक बड़ा वाज़े उसूल है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई मजबूरी नहीं है। आप उसको फॉलो करना चाहें देन इट्स ओके, ना करना चाहें कानून से ही चलती है ना साहब। एक बात सुनिए ना, हर मुल्क का अपना कानून होता है, सजा भी उसी हिसाब से होती है, मुल्क उसी हिसाब से चलता है, एक सिस्टम से चलता है। तो मैं सीधा आपसे आपने बहुत वाजिब बात पहनाई कि ठीक है हर कोई धर्म अपना प्रचार प्रसार लोग करना चाहते हैं, ठीक है वो अलहदा बात है। लेकिन क्या एक मुसलमान के मन में ये इच्छा होती है कि भाई चाहे जब भी मैं ताकत में आऊं या अगर हो सके जैसे भी मुझसे मुनासिब हो सके मैं अपने मुल्क में शरिया लागू करवाऊं? दीन है, एक रिलीजन है, उसकी हर एक चीज अपनी वाज़े है, तो उसने वो लागू करने की कोशिश तो करनी है। लेकिन ये बात बड़ी काबिल गौर है कि दैट इज फॉर मुस्लिम्स ओनली। जो गैर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए उनके अपने कवानीन हैं, उनकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस्लाम, मैं फिर वही जुमला दोबारा दोहराऊंगा कि इस्लाम ने ये बात इन्फोर्स की है कि ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तो इस्लाम जो है शरिया लागू करना चाहता है, इट्स ओके। हर आपने कादरी साहब को सुना, मैं यही सवाल लेकर आपके सामने भी आना चाहती हूँ कि क्या एक मुसलमान चाहता है कि पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू हो जाएं? अगर आप एक मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं आपके मन की इच्छा होगी, क्या कुरान हदीसें आपको ऐसा करने की सीख देती हैं? क्या अल्लाह ये चाहते थे? जी पिनाज जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर से बुलाने के लिए। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है, टॉपिक रखा है, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ जो दीन है वो इस्लाम ही कबूल होगा। और इसके अलावा कई जगह पे, खास करके आप सूरह तौबा जो लास्ट सूरा नाजिल हुई है कुरान में, अगर वो आप पढ़ के देखें तो उस पर कई जगह पे आपको मिलेगा कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों से या रसूल और सहाबा जो तभी मुसलमान थे, ये उनसे कह रहा है कि सारी दुनिया में आपको दीन को नाफिज करना है, अल्लाह के कानून को नाफिज करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो आज जो सूरत इंशाअल्लाह, बल्कि जो आयत ज़ेर गुफ्तगू है वो है सूरह माइदा की आयत नंबर 38। और ये आयत इसलिए मुंतखब की है चूँकि कल की तफसीर में आखिर में एक हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उन्होंने सवाल किया शरीयत के ताल्लुक से, कि उन्होंने एक बात कही कि हमें कुरान से प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमें शरीयत से मसला है, क्योंकि शरीयत दूसरों की जिंदगी में डिक्टेट करती है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज इसी मौजू को लिया जाए कि शरीयत क्या है, या कुछ लोगों के दिलों में ये जो हवा बैठा हुआ है एक इस्लामी हुकूमत का, तो इस्लामी हुकूमत क्या है और क्या ये वर्केबल है आज के दौर में, प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो इस ताल्लुक से गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि लोगों के सामने जो वेस्ट ने, मगरिबी
فکر سے جو متاثر لوگ ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انہوں نے جو ایک غلط فہمی اور غلط تاثر قائم کیا ہے اسلام اور اسلامی حکومت کے تعلق سے، وہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ آج کی کوشش یہی رہے گی. سورہ مائدہ آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور ہم حکم دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یعنی اللہ نے جو حکم نازل کیا قرآن، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو اور دوسروں کی خواہشات کے مطابق مت چلو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اس پر اگر وہ منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حکم دو، فیصلہ کرو، تو وہ قرآن کی روشنی میں ہو. اگر کچھ لوگ قرآن کے اس فیصلے سے منہ موڑتے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. آج بھی آپ کو مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد مل جائے گی کہ جن کو قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ایک عام انسان کی جو عقل ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. تو میں نے جیسے کہا کہ کل یہ سوال آیا تھا کہ شریعت کیا ہے، اور ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں قرآن سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ شریعت سے پرابلم ہے. تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حکومت الہیہ یعنی اسلامک اسٹیٹ قائم نہ ہو. جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو تب تک آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. یہ خیال بنیادی طور پر باطل ہے، بنیادی طور پر غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جو کر رہے ہیں قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک اچھا کام ہو رہا ہے. یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، شریعت ہے. اذان دیتے ہیں، شریعت ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، شریعت ہے. تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہوئے بغیر شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے. ہاں، یہ ممکن ہے کہ مکمل شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں. لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا مبالغہ کر جاتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد حکومت کا قیام کرنا ہے، حکومت کو اسٹیبلش کرنا ہے. اقامت حکومت یہ اسلام کا مقصد ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں. پرائمری جو گول ہے وہ حکومت کا قائم کرنا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور یہ درست خیال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو بہت سی عبادتیں جو ڈائریکٹ عبادتیں یا انڈائریکٹ عبادتیں ہیں ان کو کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. مثلا ڈائریکٹ عبادتوں کی مثال ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ڈائریکٹ عبادتیں ہیں. انڈائریکٹ عبادت کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، اور بزنس آپ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ میں جب بزنس کروں گا اور میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کروں گا، تو یہ تجارت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، انڈائریکٹ عبادت ہے. تو یہ جو انڈائریکٹ عبادت ہے، ظاہر ہے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو ڈائریکٹ عبادت ہو یا انڈائریکٹ، دونوں طرح کی عبادتیں اگر حکومت اسلامی ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت دراصل ایک ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے کو مقصد نہیں بتا سکتے. جو لوگ ذریعے کو مقصد بنا دیتے ہیں ان کا یہ خیال قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے
गालिबन सूरह हज में है, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकर, कि जो लोग एक मिनट, कि जिन लोगों को हम जमीन में कुदरत देते हैं तो वो लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम, ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको जमीन में ताकत दें, गलबा दें, कुव्वत दें, यानी अगर इनकी हुकूमत कायम हो जाए तो ये जो चार आगे की चीजें हैं वो करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज कायम करना, ज़कात देना, अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये मकसद है हुकूमत कायम करने का, ना कि हुकूमत कायम करना मकसद है। ये कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से सूरह हज के अंदर जिक्र कर दिया है। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, मसलन ये कहें कि नहीं, हुकूमत कायम करना असल मकसद है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, तो इससे जो खराबियां पैदा होंगी पहले तो आप उसको सुन लीजिए। सबसे पहली खराबी तो ये होगी कि जितनी भी इबादतें हैं वो ताबे बन जाएंगी और सियासत और हुकूमत ये मतबू, ताबे का मतलब फॉलो करने वाली, मतबू का मतलब जिसकी इक्तदा की जा रही है। मसलन लोग ये कहने लगेंगे कि भाई नमाज का जो मकसद है ना वो सिर्फ ये है कि आदमी जरा डिसिप्लिन पैदा करे ताकि हुकूमत चलाने में आसानी हो, चूंकि हुकूमत का मतलब है डिसिप्लिन। या ज़कात का मतलब ये है कि आदमी के अंदर माल की कुर्बानी का जज्बा पैदा होना चाहिए। या मसलन रोजे का मतलब ये है कि जब आप हुकूमत कायम करेंगे तो रास्ते में इसके बहुत सी परेशानियां आनी है, मशक्कतें आनी है, तो मशक्कत बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग ये रोजे से होती है। या मसलन हज जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी दुनिया से तमाम मुसलमान आएंगे, एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करेंगे और फिर अपने अपने यहां जाकर इंप्लीमेंट करेंगे। लोगों के जहन में इस तरह के ख्यालात आने लगते हैं इबादतों के ताल्लुक से, हालांकि ये सारी चीजें इन इबादतों का मकसद नहीं है। हाँ, इबादतों का जो सेकेंडरी फायदा है वो जरूर है, नहीं नमाज से आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नमाज का मकसद डिसिप्लिन नहीं है। नमाज का मकसद है अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करना। ज़कात से यकीनन आदमी ये सीख जाता है कि उसको माली कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, असल मकसद ज़कात का ये है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो, अल्लाह के रास्ते में वो माल खर्च करे। यही सूरत हाल रोजे की है, यही हज की है। तो लोग खलते मबहस कर देते हैं, यानी टॉपिक बदल जाता है। तो इबादतों का मकसद क्या हो जाएगा, हुकूमत कायम करना, जबकि हुकूमत कायम करने का मकसद है इबादत करना। तो पहली खराबी तो यह है। दूसरी खराबी यह है कि अगर हुकूमत असल हो, सियासत और पॉलिटिक्स असल हो और इबादतें सेकेंडरी हो, तो फिर बहुत सी मर्तबा इबादतों को सियासत और हुकूमत की वजह से छोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं कोई पॉलिटिकल रैली है, कोई पॉलिटिकल एफर्ट चल रहा है, कोई हुकूमती काम चल रहा है, अब नमाज का वक्त हो गया, चूंकि नमाज तो एक सेकेंडरी चीज हो गई इन लोगों के नजदीक, तो फिर नमाज को छोड़ दिया जाए। चलो नमाज नहीं छोड़ते, जमात छोड़ देते हैं, या कज़ा तो पढ़ ही लेंगे। यानी जहन में ये बैठ जाएगा कि असल जो मकसद है वो चूंकि हुकूमत कायम करना है, लिहाजा हम हुकूमत और पॉलिटिक्स जो असल है इस्लाम का मकसद, हम उस पर अमल कर रहे हैं, नमाज तो असल है नहीं, इसलिए हमें उसको डिले करने का इख्तियार होना चाहिए। ये उन लोगों के जहन में ये बात बैठ सकती है, ये दूसरी खराबी है। तीसरी खराबी, हदीस में बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जिनमें इबादतों की फजीलतें बयान की गई हैं। यानी मसलन अगर किसी ने फला वक्त में 2 रकत पढ़ ली तो उसको ये सवाब मिलेगा, फला दिन रोजा रख लिया तो ये सवाब मिलेगा। इन लोगों की नजर में कि जिनके नजदीक इस्लाम का मकसद हुकूमत कायम करना और सियासत है, उनके नजदीक जो फजाइल की हदीसें हैं वो फिर ला हासिल और बेकार हो जाती हैं, चूंकि इबादतों की कोई फजीलत फिर रहती नहीं है। इबादतों का तो मकसद हुकूमत कायम करना है। जो लोग वो हदीसें बयान करते हैं या उन हदीसों के ऊपर अमल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने मकसद से हटे हुए हैं। हालांकि ये सही हदीसें हैं, मैं ज़ईफ हदीसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सही हदीसों की बात कर रहा हूँ। ये सही हदीसें बेमकसद हो जाती हैं। अच्छा, एक और खराबी जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आप जिंदगी को देखें कि हुकूमत और सियासत कितने नबियों ने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम की,
آپ کے علاوہ حضرت موسیٰ نے, حضرت داود نے, حضرت سلیمان نے, حضرت یوسف نے, 2-3 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ہوں گے کہ جنہوں نے حکومت قائم کی. لیکن اس کے علاوہ صرف یہی تو نہیں تھے, 1 لاکھ سے زائد انبیاء تھے, ان کے بارے میں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اکثریت اپنے مشن میں فیل ہو گئی, چونکہ مشن تو حکومت قائم کرنا تھا اور انہوں نے حکومت قائم نہیں کی. چند انبیاء ہی اپنے مشن میں کامیاب ہو پائے, اور یہ غلط ہے. اس لیے حکومت قائم کرنا ذریعہ اور وسیلہ تو ہے, لیکن اسلام کا مقصد نہیں ہے. پہلے بنیادی بات ہمیں یہ کلیئر کر لینی چاہیے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں اسلامی حکومت پر کہ اسلامی حکومت ہے کیا, اور اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کیا ہے. چونکہ دونوں چیزوں کے اوپر آج گفتگو ہونی ہے, شریعت کے اوپر بھی, اسلامی حکومت کے اوپر بھی. عام طور سے جب ہم اسلامی حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک لفظ, ایک ٹرمینالوجی ہے, وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور یہ ٹرم ہے تھیوروکریسی. تھیوروکریسی کا مطلب ہے, یہ ایک لیٹن کا زبان کا لفظ ہے, اور تھیوروکریسی کا مطلب آتا ہے خدائی حکومت. تو اگر آپ اس کے لنگوسٹک میننگ, لغوی معنی دیکھیں, تب تو بات بالکل اچھی لگتی ہے کہ ہاں بھائی خدا کی حکومت ہونی چاہیے. جب زمین خدا کی ہے تو حکومت بھی خدا کی. لیکن اس کا جو استعمال ہے, چاہے وہ یہودیت میں, چاہے عیسائیت میں, اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے یہاں, اس کا استعمال بڑا غلط ہوا ہے تھیوروکریسی کا. اور مسلمانوں میں تھیوروکریسی کا وہ مطلب نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہودیوں کا طریقہ بتاؤں کہ یہودیوں کے یہاں بھی حکومت قائم کرنے کا تصور ہے, لیکن ان کے یہاں تورات میں عبادت کے جو مسائل ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے, قربانیاں کیسے دینی ہے, اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں. لیکن حکومتیں کیسے چلانی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کے احکام ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں, بہت کم احکام ہیں. اب جب حکومت قائم ہوئی تو یہ ہوا کہ بھائی قانون کہاں سے لیں, خدا کی حکومت ہے تو خدا ہی قانون بنائے گا. لیکن تورات میں وہ سارے قوانین لکھے ہوئے نہیں ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت محفوظ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جو ربائی ہوتا ہے, یعنی جو یہودی اسکالر, جو چیف ربائی ہے, تو وہ ایک ٹینٹ میں جائے گا, اس کو بولتے ہیں خیمہ عبادت, یعنی عبادت کا خیمہ, ٹینٹ, اس میں جائے گا. عام طور سے یہ ربائی ایسے وقت کا انتخاب کرتا تھا کہ جس وقت ذرا آسمان پر بدلی چھائی ہوئی ہو, وہ ٹینٹ میں جا کر عبادت کرنے لگتا تھا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے, 1 دن 2 دن, جب تک بھی اس کی مرضی ہوتی تھی وہ عبادت کرتا تھا. اب اچانک بجلی چمکی تو آ کر یہ کہتا تھا کہ یہوہ نے مجھے یہ الہام کیا. یہوہ ان کے یہاں خدا کو بولتے ہیں. یہوہ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ قانون یہ بننا چاہیے, اور اس کے بعد اس کی بات کو بنیاد بنا کر قانون بنا لیا جاتا تھا, اور اس طریقے سے یہودی ریاست چلتی تھی. تو یہ جو یہوہ نے مجھے الہام کیا, ایک آدمی کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر قانون بن جاتا تھا, جبکہ وہ آدمی محض ایک انسان ہوتا تھا, اس کا یعنی وہ نبی اور رسول نہیں ہوتا تھا. لیکن بجلی چمکی اور اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے یہ الہام آیا ہے. تو یہ تھیوروکریسی ہے, یہ غلط ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں کیا ہوا, ساری دنیا جانتی ہے. آج پوری جو مغربی دنیا ہے وہ تھیوروکریسی سے اس لیے فیڈ اپ ہے, اس لیے اس کو پریشانی ہے, چونکہ آج سے 300-400 سال پہلے تک پوپ کو یہ اختیار تھا کہ وہ جو چاہے قانون بنا دے. وہ انجیل کی اور بائبل کی بات کو بدل دے, یا اس میں امینڈمنٹ کر دے, اس میں اضافہ کر دے, نیا قانون بنا دے, اس کا کہا خدا کا کہا. یہ تھیوروکریسی تھی, اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے فیڈ اپ ہو گئے تھے, عاجز ہو گئے تھے. ہندوؤں کے یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پروہت کو, ایک پنڈت کو یہ اوتار مان لیا جاتا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں یہ خدا کا یا فلاں کا یہ اوتار ہے, اور اس نے یہ بات کہی ہے, اس نے یہ کتاب لکھ دی ہے. حالانکہ ہسٹوریکلی جو ان کی یعنی ہسٹوریکلی اس کتاب کا یا اس کتاب کے لکھنے والے کا کوئی وجود ہوتا بھی نہیں. اب آپ منو کی اسمرتی کو دیکھ لیجئے, تو منو اسمرتی میں منو کون, ہسٹوریکلی اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اور یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہندو خود ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کے اندر ایسے ایسے قوانین لکھے ہوئے ہیں, حالانکہ قوانین بہت زیادہ ہیں کہ کیسے راجا کو زندگی گزارنی چاہیے, کیسے پرجا کو زندگی گزارنی چاہیے, کیسے وزیر ہوں گے, کیسے سپہ سالار ہوں گے, تمام قوانین لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ خدا کے قانون ہے, یہ کہنا کہ یہ خود جس نے اس یونیورس کو بنایا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, یہ قوانین بھی اسی کے ہیں, یہ ثابت کرنا ناممکن ہے. تو اسلامی حکومت کا تصور کیا ہے؟
اسلامی حکومت کا تصور یہ ہے کہ قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، حکومت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ زمین ہے تو اللہ کی ہے، زمین کسی اور کی نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کی یا ایشور کی یا پرمیشور کی یا یہوہ کی حکومت نہیں ہوگی، حالانکہ ایشور، پرمیشور، یہوہ یہ الگ الگ زبانوں میں خدا کے نام ہیں۔ آپ کریٹر کہہ لیجئے، آپ آلمائٹی کہہ لیجئے، اللہ کہنے سے اگر آپ کو پرابلم ہے، حالانکہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اللہ ایک نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، زمین خدا کی ہے تو قانون بھی پھر خدا کا ہوگا۔ انسان جب اپنا قانون بنائے گا تو وہ کس طریقے سے بناتا ہے؟ اس انسان قانون بناتے ہیں، آپ سیکولر ڈیموکریسی کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پر اکثریت قانون بناتی ہے، اکثریت ووٹ دیتی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ قانون پاس کرتے ہیں، قانون بن جاتا ہے۔ لیکن آپ ان تمام ملکوں میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، دنیا کی کسی بھی سیکولر ڈیموکریسی کو آپ لے لیجئے اٹھا کر، آپ دیکھیں گے کہ جب قانون بنتا ہے تو ہمیشہ دوسری پارٹی کے لوگ ناراض ہی رہتے ہیں، وہ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں، چونکہ ان کی مرضی کے مطابق قانون نہیں بنا۔ قانون بنتا ہے اکثریت کی مرضی کے مطابق، بھیڑ چال کے مطابق قانون بنتا ہے۔ اور یہ چیز حکومت کا مقصد، جو سیکولر ڈیموکریسی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوشی فراہم کریں، ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہم ان کو دیں۔ لیکن جب قانون بنتا ہے تو پارلیمنٹ کی میجورٹی کی بنیاد پر بنتا ہے، اور جو مائنورٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ ہمیشہ ناخوش رہتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو خوشی ہے وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے، کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ افسردہ ہوں گے، کچھ لوگوں کی خوشی کچھ لوگوں کا غم، اور دوسروں کو غم کچھ لوگوں کی خوشی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جو رعایا ہے، تمام پوری جو پاپولیشن ہے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ کچھ انسانوں نے اپنی خواہش کے مطابق قانون بنایا ہے۔ آپ دیکھیے امریکہ کی مثال مثلا لے لیں، 4 سال ٹرمپ کے گزرے، سارے ڈیموکریٹس ناراض، اب ڈیموکریٹس حکومت میں، سارے ریپبلکنز ناراض۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس اپنی پالیسی کے مطابق قانون بناتے ہیں، ریپبلکنز نے اپنی پالیسیز کے مطابق قانون بنایا۔ یہی صورتحال آپ انڈیا میں لے لیجئے، ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے، وہ اپنی پالیسیز کے مطابق ایجنڈا نافذ کرتی ہے تو دوسری پارٹی کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ قانون کا جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ اب یہاں پر کسی کی خوشی اور کسی کی غمی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت سے انسپائرڈ ہوگا، وہ کسی کی ذاتی مرضی سے انسپائرڈ نہیں ہوگا، چونکہ میں افسردہ اس وقت ہوں گا جب سامنے والا اپنی مرضی کا قانون میرے اوپر نافذ کرے گا، جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ سامنے والے نے جو قانون میرے اوپر نافذ کیا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کا نہیں ہے، وہ تو میرے بنانے والے کی مرضی کا ہے، وہ میرے خالق کی مرضی کا ہے، تو اب مجھے افسردہ ہونے اور غم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو جو سیکولر ڈیموکریسی کا جو مقصد ہے وہ اسلامی حکومت میں ہے ہی نہیں۔ اسلامی حکومت کا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ قانون بنے گا تو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ساری رعایا مل کر، تمام پارٹیز مل کر قرآن کے اس فیصلے کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتی، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی سیکولر ڈیموکریسی میں آپ پارلیمنٹ کی میجورٹی لے لیں اور کسی بھی طرح کا امینڈمنٹ کر دیں، دستور میں امینڈمنٹ کر دیں، کانسٹیٹیوشن بدل دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نو ٹینشن۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی یا سیکولر ڈیموکریسی میں۔ اب آئیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا کیا مقصد ہے، اسلامی حکومت کن مقاصد کے لیے کام کرتی ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکولر ڈیموکریسی کن مقصد کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہے۔ 2 مقصد ہیں، میں نے ابھی بتایا، لوگوں کو خوشی فراہم کرنا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ 2 مقصد ہیں سیکولر ڈیموکریسی کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد نہیں۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ حکومت کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کی روحانی تربیت کی جائے، یہ حکومت کا مقصد ہوتا ہی نہیں، چونکہ حکومت سیکولرزم روحانیت کے قائل ہی نہیں ہے، تو لوگوں کی روحانی تربیت کیسے کرے گی، ان کے اچھے اخلاق کیسے سنوارے گی؟ یہ اسلامی حکومت کا مقصد ہے۔ سیکولر ڈیموکریسی کے 2 مقصد، خوشی فراہم کرنا اور لوگوں کے حقوق کی تحفظ کرنا۔ اچھا، خوشی کیا ہے؟ خوشی ایک سبجیکٹو چیز ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اسلام میں خوشی سبجیکٹو بھی ہے، آبجیکٹو بھی ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے اچھا کہہ دیا وہ اچھی، اور جس کو برا کہہ دیا وہ بری۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا شراب بری چیز ہے تو بری ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے اچھی بن جائے گی، کسی کے لیے بری۔
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پورک کنزمپشن بری چیز ہے تو وہ بری ہی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے وہ اچھی چیز ہو, دوسرے مسلمان کے لیے وہ بری ہو, سب کے لیے بری ہے. تو اللہ نے, خدا نے جس چیز کو برا کہا وہ بری, اور جس چیز کو اچھا کہا وہ اچھی. ہاں, جن چیزوں کا خدا نے تذکرہ نہیں کیا, بہت سی ایسی چیزیں جن کا خدا نے تذکرہ نہیں کیا ہے, اس کے تعلق سے کیا اصول ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن, کہ جس چیز کو لوگ معاشرہ اچھا سمجھے وہ اچھا, جس کو برا سمجھے وہ برا. تو خوشی اور اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت قائم ہوتی ہے, اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. ایک اور مقصد, قرآن کریم کی میں نے ابھی آیت پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 مقصد بیان کیے, اور ایک اور آیت میں پڑھوں گا, اس میں 4تھا مقصد ہے. پہلا مقصد الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں, یعنی ان کو حکومت دے دیں, تو یہ کیا کام کریں گے؟ پہلا مقصد حکومت کا اقاموا الصلاۃ, یہ نماز قائم کریں گے. حکومت کا, اسلامی حکومت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو حاکم ہوتا ہے, جو امیر المؤمنین ہے, خلیفہ ہے یا گورنر ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اسی کو نماز پڑھانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے, عمر الفاروق رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود امام تھے مسجد نبوی کے, علی رضی اللہ عنہ امام تھے. تو جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے خود امامت کرتے تھے. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک خلیفہ 5 مرتبہ دن میں اگر مسجد میں آئے گا, عام لوگوں کی امامت کرے گا, اس مسجد میں کوئی بھی جا سکتا ہے, عام لوگوں کی اگر امامت کرے گا, تو ایک تو اس میں خود ڈسپلن پیدا ہونا ہی ہونا ہے, جو حکومت کی بنیادی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ عام لوگوں سے اس کا ربط کتنا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 پردوں میں بیٹھا ہوا ہے اور 10 پردوں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کو یہی نہیں پتا کہ عوام چاہتے کیا ہیں اور کیا نہیں چاہتے. تو 5 مرتبہ اس کو لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی ہے. یہ اقام الصلاۃ اسلامی حکومت کا پہلا مقصد ہے. لیکن اس پر غیر مسلموں کو مجبور نہیں کیا جائے گا, یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. دوسری چیز, دوسرا مقصد ہے زکوٰۃ دینا. وآتوا الزکاۃ, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. زکوٰۃ دینا حکومت کا دوسرا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے. اگر کسی کے یہاں کسی کی زمین میں کان نکل آئی, مائن, گولڈ مائن ہے, کاپر مائن ہے, آئل ہے, اس میں سے بھی غریبوں کا حصہ ہے 5%. اگر آپ کی کھیتی ہے 10%, تو آپ کی تجارت ہے تو 2.5%. تو کہیں سے 5% نکلا, کہیں سے 10% نکلا, کہیں سے 2.5% نکلا, یہ سب نکل کر اب غریبوں میں تقسیم ہوگا. تو دولت کبھی بھی چند لوگوں کے ہاتھ کی رکھیل نہیں بن سکتی. آپ دیکھیے کہ سیکولر ڈیموکریسی, جہاں پر کیپٹلزم جس کی بنیاد ہے, کیپٹلزم میں ہوتا کیا ہے, جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر, اس کی عمارت اور اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا. اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو ہوگا نہیں. تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی اسلامی حکومت کا مقصد ہے. اب اچھائی میں ساری اچھائی آ گئی اور برائی میں ساری برائی آ گئی. مثال کے طور پر نشہ کرنا ایک برائی ہے, ایک معاشرتی برائی ہے, ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے. حکومت کا مقصد ہے کہ نشے سے روکے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی حکومتیں اس وقت نشے کو پروموٹ کر رہی ہیں. یعنی افیم جہاں بہت سے ملکوں کے اندر الیگل تھی, اب اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لابنگ کی وجہ سے. تو بہت سی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے افیم میں اور ڈرگس کے اندر انویسٹمنٹ کر دیا. اب وہ چاہتی ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے. تو مغربی ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں اس کو باقاعدہ لیگل کر دیا. حالانکہ آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی ڈرگ استعمال کرتا تھا تو اس کو 15 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. لیکن کمپنیوں کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے, ان کے پیسہ لگانے کی وجہ سے قانون بدل گئے. تو جو برائی ہے اسلامی حکومت میں وہ برائی ہی رہتی ہے, اور جو اچھائی ہے وہ اچھائی رہتی ہے. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, یہ تیسرا مقصد ہے. اس کے بعد چوتھا مقصد ہے انصاف کو قائم کرنا, یعنی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا, جو ایک سیکولر ڈیموکریسی کا بھی مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو کبھی بھی پورا نہیں کر پاتی. اور یہ سن لیجئے کہ سیکولر ڈیموکریسی چند دن کی مہمان ہے پوری دنیا میں. یہ ایک نظریہ بڑی زور و شور سے آتا ہے اور 100 200 300 سال کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو چند سال اور رہ گئے ہیں,
اس کے بعد لوگ پھر دوسرے کسی نئے نظریے کی تلاش میں نکلیں گے، چونکہ ہر جگہ تقریباً ملکوں یہ نظریہ فیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ یعنی اپنا نائب بنایا ہے، تو اب آپ کیا کام کریں؟ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضی کے، خدا کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیجئے، یہی حق کا فیصلہ کیجئے، یعنی انصاف قائم کیجئے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب آپ فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے انصاف قائم کرنا۔ اب اگر کوئی ان سب کے باوجود کسی کو اسلامی حکومت سے بیر ہو، کوئی کہ نہیں بھائی مجھے تو بڑا نفرت ہے اسلامی حکومت سے، چونکہ اس میں اسلام کا نام جڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے جو پریمبلز ہیں، جو بنیاد ہیں، انہی کو نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انصاف کے قائم کرنے سے نفرت رکھتا ہے، چونکہ اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو ذلیل کر دیا جائے اور ان کو مارا جائے، ان کا فورس کنورژن کر دیا جائے، جیسا کہ ایک پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر چلایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جو سیکولر ڈیموکریسی ہے اس میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا آپ انڈیا میں دیکھ لیں، پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، اس کو آپ اس پر کیس ہی نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں آپ آ جائیے، آپ پریزیڈنٹ کو امپیچ تو کر سکتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکتے۔ امپیچمنٹ ہو سکتا ہے، اور امپیچمنٹ اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ 250-300 سال کی تاریخ میں امریکہ میں 1-2 مرتبہ ہی ہوا ہے، یعنی امپیچمنٹ کامیاب۔ امپیچمنٹ تو بہت ہوئے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر لوور ہاؤس میں وہ کامیاب ہو گیا تو اپر ہاؤس میں جا کے اٹک جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ امپیچمنٹ کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کامیاب ہونے والا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کو یہ پیشکش ہوتی ہے کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا امپیچمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر پریزیڈنٹ نے کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی اور میری اپنی پارٹی بھی میرے خلاف ہے، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، آرام سے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر وہ امپیچمنٹ فیس کرتا ہے تو پھر امپیچمنٹ اگر کامیاب ہو جائے، جو بڑی مشکل سے کامیاب ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر اس پہ کیس چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو حکومت سے ہٹنا پڑے گا۔ جب تک کہ وہ سربراہ ہے، وہ امیون ہے، اس کو قانون سے ابو ہے، قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال امریکہ میں ہے، یہی انڈیا میں ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں ڈیموکریسی ہے یہی ہے، اور جہاں کنگڈم ہے وہاں تو یہی ہے۔ بادشاہ کو آپ ذرا اس کے اوپر تنقید کر کے دیکھیے آپ۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف یعنی اپر کاسٹ کا کوئی جرم کرتا تو قانون اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتا تھا، اور کوئی لوور کاسٹ کا جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر قانون نافذ ہوتا تھا۔ یاد رکھو، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی کبھی چوری کی تو ان کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ فاطمہ بنت محمد نے بھی کبھی اگر چوری کی تو فاطمہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو اس وقت مدینے کی خواتین میں معزز ترین خواتین میں ان کا شمار، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے، وہ بھی قانون کے تابع ہیں، وہ قانون سے ابو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپر کاسٹ کے ہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ اچھی فیملی سے آتی ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس آگے بڑھنے سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے کہ یہودی نے، اور مشہور قاضی تھے اس وقت اس زمانے کے، ان کا نام ہے قاضی شریح۔ قاضی شریح کی عدالت میں کیس گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سیکولر ڈیموکریسی میں کیس ہی نہیں کر سکتے، یہاں کیس درج ہو گیا، اور قاضی شریح نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، ان کو طلب کر لیا اپنی عدالت میں، اور وہیں کھڑا کیا جس طریقے سے ایک ملزم کو جو اپنے کیس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ دیا یہودی کے حق میں۔ تو یہ تصور نہیں ہے اس چیز کا سیکولر ڈیموکریسیز میں کہ جہاں ایک قاضی، ایک جج ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف فیصلہ دے دے کسی ایک عام انسان کی اپیل کے اوپر۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا سیکولر ڈیموکریسیز میں کہ صدر کو معافی کا حق ہوتا ہے،
भाई क्यों होता है? मसलन एक आदमी ने कोई जुर्म किया और वो इतना संगीन जुर्म था कि लोअर कोर्ट में उसको सजाए मौत दे दी गई, उसके बाद वो हायर कोर्ट में गया या अपीलेट कोर्ट में गया, वहां पर उसको सजाए मौत दी, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां सजाए मौत दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सदर ममलकत के पास पहुंचा, जो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास जब वो पहुंची तो प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया गया कि नहीं जी आप माफ कर सकते हैं। तो इतनी लंबी जो ये चौड़ी कहानी हुई लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके बाद फिर सदर को माफी का इख्तियार दे दिया, उसने माफ कर दिया, तो क्या फायदा हुआ ऐसे इंसाफ का? लेकिन इस्लामी हुकूमत में अमीरुल मोमिनीन को माफ करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, रसूल को माफ करने का इख्तियार है, रसूल होने की पोजीशन से, क्योंकि रसूल खुद शरीयत का एक रेफरेंस है, शरीयत का सोर्स है, तो रसूल को तो इख्तियार है। लेकिन रसूल के जितने भी खुलफा हैं, चाहे वो अबू बकर हो, के उमर हो, के उस्मान हो, के अली हो, या रहती दुनिया तक कोई भी खलीफा आए, चूंकि वो रसूल और नबी नहीं है, इसलिए उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी मुजरिम को माफ करे, नामुमकिन है। एक और अहम चीज जो इस्लामी हुकूमत के बारे में लोगों के जहनों में है वो ये कि इस्लामी हुकूमत में तमाम रियाया को इस्लाम की पाबंदी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लामी हुकूमत वो पहली हुकूमत है कि जो अब हर कम्युनिटी को उसके एतबार से कानून बनाने का, दो मैदानों में, पर्सनल और इसी तरीके से फैमिली, इन दो मैदानों में हर कम्युनिटी को उस अपने कानून पर चलने का हक देती है। मसलन अगर किसी मुल्क में, इस्लामी हुकूमत में ईसाई रहते हैं, तो ईसाइयों का अगर कोई पर्सनल लॉ है या उनका कोई फैमिली लॉ है, वो उस पर अमल करें। यहूदियों का कोई पर्सनल और फैमिली लॉ है, वो उसके ऊपर अमल करें, नो प्रॉब्लम। हालांकि सेक्युलरिज्म में एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का हक है, लेकिन जब कोई कम्युनिटी मुतालबा करती है, ठीक है जी हम अपने मजहब पर चलना चाहते हैं, कम से कम हमें हमारे फैमिली लॉ और पर्सनल लॉ के ऊपर चलने का इख्तियार दिया जाए, नहीं आप नहीं चल सकते। इस वक्त आप इंडिया में देखें कि एक तहरीक चल रही है कि वन नेशन वन लॉ, हालांकि ये एक अननेचुरल तहरीक है। दुनिया में ये तहरीक कहीं भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि एक लॉ का मतलब एक नेशन नहीं है, नहीं होता। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है कि जहां आप दूसरी कम्युनिटीज को मजबूर करें कि वो एक कानून को फॉलो करें। सेक्युलरिज्म का मतलब अगर ये है कि हर कम्युनिटी अपने मजहब पर अमल कर सकती है, तो उसको मजहब पर अमल करने का हक होना चाहिए। इस्लामी हुकूमत में हर कम्युनिटी को अपने मजहब के ऊपर आजादी के साथ अमल करने का इतना हक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त जो वसीयत की है अपनी उम्मत को, वो ये कि जिम्मियों यानी जो गैर मुस्लिम है इस्लामी हुकूमत में, उनके हुकूक का प्रोटेक्शन करना है। उनके वही हुकूक होने चाहिए, वही राइट्स होने चाहिए जो मुसलमानों के हैं, और उनकी वही जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो मुसलमानों की हैं। तो ये इस्लामी हुकूमत है। अब आपको मैं वापस शरीयत के ऊपर लेकर चलता हूं कि शरीयत का मकसद क्या है। देखिए, इस्लामी हुकूमत और शरीयत दोनों एक दूसरे से बहुत करीब है, चूंकि इस्लामी हुकूमत शरीयत ही को तो लागू करती है। अच्छा, लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है हुदूद से, यानी जो सजाएं हैं इस्लाम की वो यकीनन बड़ी सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सजाएं दो तरह की होती हैं, एक तो वो सजा है कि जिसको अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, इनको कहते हैं हुदूद। और दूसरी सजा होती है ताजीरात। आपने ताजीर का लफ्ज सुना होगा, ताजीरात हिंद ये लफ्ज बोल दिया जाता है। तो ये ताजीरात वो सजाएं हैं या वो कोड है कि जिसको हुकूमत बनाती है, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाएगी। तो इनका मकसद क्या है? जितनी भी सजाएं हैं उनका मकसद क्या है? उनके 5 मकसद हैं। 5 मकसद के तहफ्फुज के लिए पूरी हुकूमत कायम होती है, और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये मकसद गलत है। अगर ये 5 मकसद गलत सही हैं, तो इन मकसद के तहफ्फुज के लिए कायम होने वाली हुकूमत भी सही है। पहला मकसद अकल की हिफाजत। पहला मकसद है अकल की हिफाजत। यही वजह है कि जो चीज अकल की हिफाजत नहीं करती, मिसाल के तौर पर शराब पीना जुर्म है, ड्रग्स जुर्म है, इन सब पर पाबंदी लगेगी। और न सिर्फ ये कि पाबंदी बल्कि सजा नाफिज होगी। मैंने अभी मिसाल दी कि वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनियां जब ड्रग्स में इन्वेस्ट करने लगी तो अब वो लीगल हो गया, पहले इलीगल था। यहां जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो सेक्युलरिज्म का गढ़ है, जो डेमोक्रेसी का गढ़ है, इनमें पैसा बोलता है, पैसा कानून बनाता है। और इस्लामी हुकूमत में खुदा का कानून चलता है।
तो मैं इसका जवाब दूंगा। मंतकी अंजाम साहब आपका इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम करेंगे। पहले तो अपना नाम सही कर लीजिए, मंतक सही नहीं है, लफ्ज नहीं है, मंतिक है, तो मंतिकी अंजाम ये आपका नाम होना चाहिए। दूसरा जो मकसद है वो ये है कि नसब की हिफाजत, अकल की हिफाजत, उसके बाद है नसब की हिफाजत। नसब का मतलब है अंग्रेजी में हम उसको लिनियज बोलते हैं। इसी वजह से इस्लामी हुकूमत में जिना, बेहयाई, ये सारे के सारे जुर्म और काबिल सजा जुर्म है, क्योंकि इससे नसब खल्तमल्त हो जाता है। तो नसब एक आला इंसानी मकसद है। जब ये आला इंसानी मकसद है तो उसके मकसद को हासिल, इस आला इंसानी मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत का सपोर्ट चाहिए। तो हुकूमत और शरीयत इस मकसद के लिए सजाएं तजवीज करेगी। नसब की हिफाजत। तीसरी चीज दीन की हिफाजत। यहां आ जाती है लिबरलों की मौत, चूंकि वो कहते हैं कि अच्छा स्टेट जो है वो दीन की हिफाजत करेगा। इस दीन की हिफाजत के क्लॉज के तहत अगर इस्लामी स्टेट में कोई आदमी ब्लास्फेमी करता है, यानी वो दीन का मजाक उड़ाता है, याद रखिए दीन के ऊपर क्रिटिसाइज करना अलग है, क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो गैर मुस्लिम थे वो क्रिटिसाइज किया करते थे। खुलफा के जमाने में, खुलफा राशिदीन के जमाने में, इस्लामी हुकूमतों के जमाने में खूब क्रिटिसिज्म होता था, उसका जवाब दिया जाता था। लेकिन तौहीन करना इसको कहते हैं ब्लास्फेमी। यह काबिल सजा जुर्म है, चूंकि दीन की हिफाजत करना यह हुकूमत का हक है। अब आप ये कहें कि भाई नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, उसको यह हक है कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी सरबराह हो, उसको तो आपने यह हक दे दिया। लेकिन इस्लामी हुकूमत में आप हुकूमत को यह हक नहीं देते कि वो दीन के तहफ्फुज के लिए कोई काम करे। यानी इंग्लैंड की हुकूमत की सरबराह चर्च के तहफ्फुज के लिए काम कर सकती है, लेकिन इस्लामी हुकूमत में ऐसा नहीं हो सकता। ये डबल स्टैंडर्ड है लिबरलों का, इसलिए इनका इलाज सिर्फ जूते है और कुछ नहीं, जो कि ये कॉमन सेंस की जबान समझते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद चौथा जो मकसद है वो है माल की हिफाजत, अकल की हिफाजत, नसब की हिफाजत, दीन की हिफाजत, और चौथा मकसद है माल की हिफाजत। हुकूमत का मकसद और शरीयत का जहां जहां सजाएं हैं माल की हिफाजत की वजह से। यही वजह है कि अगर चोरी होगी तो सजा, धोखा, करप्शन, उस पर सजा, जुआ, सट्टा, ये सब के सब माल को खत्म करने वाली चीजें हैं। माल का इनसे तहफ्फुज नहीं हो सकता, इसलिए ये सारे के सारे जुर्म है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं माल की हिफाजत कोई अच्छा काम नहीं है, कोई साबित कर दे इसको। उसके बाद आखिरी जो मकसद है वो है जान की हिफाजत। यही वजह है कि अगर कत्ल होगा तो उसके ऊपर सजा है, और बड़ी सख्त सजा है, किसास है। तशद्दुद काबिले सजा जुर्म है। आप अगर किसी का हाथ काट देंगे तो सजा मिलेगी, नाक काट देंगे तो सजा मिलेगी, तशद्दुद करेंगे तो सजा मिलेगी। तो कत्ल यानी जान लेना या तशद्दुद करना, दोनों के दोनों काबिले सजा जुर्म है। तो ये 5 मकसद हैं शरीयत की सजाओं के। पहला अकल की हिफाजत, दूसरा नसब की हिफाजत, तीसरा दीन की हिफाजत, चौथा माल की हिफाजत, और 5वां जान की हिफाजत। तो ये बाकी हुकूमतें किस तरह चलानी है, ये लोगों के ऊपर, लोगों की मर्जी के मुताबिक है। मसलन वो हुकूमत साजी कैसे करें, वो लोगों की मर्जी के ऊपर और हालात के ऊपर छोड़ दिया। 4 साल के लिए हुकूमत हो कि 5 साल के लिए हुकूमत हो, जो अमीरुल मोमिनीन है उसका टाइम कितना होना चाहिए, 5 सालों के 10 सालों या परमानेंट हो, ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरीके से लेजिस्लेशन, जाहिर है कि लेजिस्लेशन तो होगा, चूंकि हर कानून अगरचे कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनेगा, लेकिन बनेगा तो जहां कानून बनेगा उसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं। तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो एक हो कि 2 हो, जैसे बहुत से मुल्कों में 2 होती हैं। इंडिया के अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है, कांग्रेस है, और इसी तरीके से सेनेट है बहुत से मुल्कों में। तो 2 असेंबलीज हो का एक असेंबली लोगों की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरीके से जो हुकूमत का मॉडल है वो सूबाई हो या वो विफाकी हो, ये भी लोगों की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया कि वो वक्त और जरूरत के एतबार से ये सारी चीजें तय कर सकते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि भाई हमने इस्लामी हुकूमत के इतने फजाइल बयान कर दिए, यही चीज तो फिर हिंदू भी कहते हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उनको भी हक होना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र कायम करें। उसका जवाब यह है कि हिंदू राष्ट्र एक ख्वाब है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹیلڈ میپ آج تک کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں منوسمرتی میں ہندو راشٹر کو تفصیل سے بیان کر دیا, تو منوسمرتی کو تو ہندو خود ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں ایک بڑی تعداد. کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا دلت, جو بہت بڑی تعداد ان میں سے ہندوؤں کی ہے, کیا وہ منوسمرتی اپنے اوپر لاگو کروا لیں گے؟ تمام اس کے اندر جو قوانین ہیں وہ تو دلتوں کے خلاف ہیں. تو ہندو راشٹر کا جو تصور ہے, پہلے وہ اپنا پورا فلسفہ پیش تو کریں. ان کے یہاں فلسفہ ہی نہیں ہے. وہ فلسفہ آج کے دور میں جس ہندو راشٹر کی بات کی جاتی ہے وہ تو ساورکر کا فلسفہ ہے. ساورکر آج سے چند سال پہلے, چند دہائیوں پہلے ایک انسان تھا, ہماری طرح گوشت پوست کا انسان. اس کی عقل کو آپ پوری انسانی آبادی کے اوپر کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ ہندو راشٹر کا کبھی بھی اسلامی حکومت سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ اسلامی حکومت کے تمام اصول اور ضوابط طے ہیں. یہ مقصد ہے, ان مقاصد کے لیے اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے. اور اس حکومت میں قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے, یہ جو آپ میرے پیچھے نقشہ دیکھ رہے ہیں, اس میں جہاں جہاں گرین ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور جو ڈارک گرین ہے اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر یہ لکھ دیا گیا کہ یہاں اسلامی حکومتیں ہیں. لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ اسلامی حکومت محض اس لیے نہیں بن جاتی کہ اعلان کر دیا ہاں بھائی یہ اسلامی حکومت ہے. آپ ذرا ان ملکوں میں سربراہ کو عدالت میں لا کر دکھائیے, نہیں لا سکتے. اور یہ بنیادی ضابطہ ہے جو کہ اگر سربراہ کو آپ نے قانون سے ابو کر دیا تو انصاف کا خاتمہ ہو گیا. اور انصاف قائم کرنا اسلامی حکومت کا بنیادی فرض ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. تو جن ملکوں میں چاہے وہ کتنا ہی اعلان کریں زور سے کہ بھئی ہمارے یہاں قرآن بھی, ہمارے یہاں سنت بھی ہے, اگر سربراہ مملکت, اگر بادشاہ قانون کے ابو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے 100%. تو بہرحال یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے. اچھا, اب بات آ جاتی ہے کہ جہاں مسلمان غیر مسلم ملکوں میں ایز اے مائنورٹی رہتے ہیں, وہاں کا کیا حکم ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ ایک یعنی تفصیلی موضوع ہے, جس کے اوپر انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں کوشش کروں گا اسی رمضان میں کوئی آیت ایسی آ جائے اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن یہ گفتگو کرنا کم سے کم لوگوں کا, چاہے وہ اسلامی حکومت قائم کر پائیں نہ کر پائیں, لیکن کم سے کم کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو, مسلمان ہی یہ سمجھ بیٹھ جائیں کہ بھائی جیسے اسلامی حکومت قائم ہوگی فوراً ہاتھ کٹے گا, فوراً پیر کٹے گا, اور ایک دم ظلم و ستم ہوگا اور تعلیم کو ختم کر دیا جائے گا, یہ تصور غلط ہے. اگر آپ کسی علاقے میں اسلام کے نام پر بننے والی حکومتوں سے یہ تاثر لے رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے, بلکہ وہ قبائلی نظام ہے. قبائلی نظام اور اسلامی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر 100% صحیح طریقے سے اسلامی حکومت قائم ہوگی تو انسانیت کی ترقی ہی ہونی ہے, انسانیت کبھی پیچھے نہیں جائے گی, اور انسانیت میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے. تو اس لیے کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کا مقصد یہی تھا کہ ہم شریعت کو سمجھیں کہ شریعت کیا ہے. لوگوں کو جو لگتا ہے نا کہ شریعت کا مطلب ہے سیدھا ہاتھ کاٹ دو, ایسا نہیں ہے. شریعت کا حکومت سے تعلق ہے, اور شریعت اور حکومت 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے جو میں نے بتایا آپ کو, جن مقاصد کے لیے قانون بنتے ہیں, اور اس کی 4 بنیادیں ہیں: نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور انصاف قائم کرنا.